اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کے بیحد پسندیدہ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ہر جمعے، ہفتے اور اتوار کو دوپہر 3 سے 4 کے درمیان صرف ٹیلنٹ نیوز پر۔ اس پروگرام میں آپ باقاعدہ شامل ہوتے ہیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ اور اپنے مسائل سے ہم کو آگاہ کرتے ہیں، اور وہ مسائل، وہ راز جو آپ ہر کسی سے کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتے، اس پروگرام میں آپ اپنے بھائی سے بھروسہ کرتے ہیں۔ اس ٹیلنٹ نیوز کے اوپر آپ کو بڑا بھروسہ ہے۔ اس پروگرام یقین میں آپ اس یقین کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کہ اس پروگرام میں جو بھی مسائل آپ بتائیں گے اس کا حل آپ کو دیا جائے گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مسائل کو جب ہم آپ کے سامنے اس کا سلوشن رکھتے ہیں، آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابیاں نصیب فرماتا ہے۔ پھر آپ ہمیں خوشخبریاں سناتے ہیں کہ الحمدللہ جی وہ بچی کا بہت اچھا رشتہ آ گیا، الحمدللہ بہت عرصے سے جس بچے کو اولاد نہیں ہو رہی تھی الحمدللہ انہوں نے کنسیو کر لیا، جو بچوں کے روزگار کا پرابلم تھا اللہ کے فضل سے بچے جو ہے وہ اچھی برسر روزگار ہو گئے، ان کو اچھی جابس لگ گئیں، گھروں میں جو طوفان بدتمیزی کا ایک ماحول تھا وہ الحمدللہ ہم سب باہم شیر و شکر ہو گئے، ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھانے لگے، جو بھی ہمارے درمیان اختلافات تھے وہ الحمدللہ ختم ہو گئے۔ جن گھروں میں خدا نہ خواستہ نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی تھیں وہ گھر الحمدللہ اب ماشاءاللہ جنت کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ وہ بچے جو نافرمان تھے، ضدی تھے، وہ ماشاءاللہ ماں باپ کے فرما بردار ہو چکے ہیں، اور وہ گھر جہاں پر ایک نحوست کے معاملات تھے خدا نہ خواستہ، یعنی کہ کوئی صحیح جملہ اگر میں استعمال کروں کہ اس گھر میں ایک بے برکتی کا معاملات تھے، تو وہاں درود خوانی کی محفلیں سجیں، وہاں سورہ بقرہ پڑھی گئی، وہاں قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوئی، وہاں پنجگانہ نماز کی پابندی شروع ہوئی، وہاں پہ تہجد کا اہتمام کیا گیا، وہاں پہ صلاۃ التسبیح پڑھی گئی، وہاں پہ مغرب کے بعد 6 نفل اوابین کے پڑھے گئے، وہاں پہ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد 2 نفل اشراق اور 2 چاشت کے پڑھے گئے، وہاں پہ دن بھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیا گیا، اور الحمدللہ ان کی جو دنیا تھی وہ بدل گئی۔ پہلے وہ دنیا میں رہا کرتے تھے، پہلے وہ دنیا میں اس طرح رہا کرتے تھے کہ دنیا ان کے اندر رہتی تھی، اب وہ دنیا میں اس طرح رہتے ہیں کہ جیسے ایک مسافر ایک پلیٹ فارم کے اوپر کسی ٹرین کا یا کسی بس کا یا کسی جہاز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کو اتنا سراہتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں اور اس میں اتنی شمولیت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور اس کا اسٹینڈرڈ کچھ اس طرح سے وہ چیک کرتے ہیں، کچھ اس طرح سے ہمیں میجر کر کے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اس طرح سے رہتا ہے کہ جیسے ایک قیدی قید خانے میں رہتا ہے تو وہ پورا مومن ہے، اور اگر کوئی دنیا میں اس طرح رہتا ہے جیسے اس کا دل، اس کا دماغ صرف دنیا میں ہو، اس کو صرف مال کمانے کی جستجو ہو، اس کو صرف اس دنیا میں رہنے کی اور کبھی نہ مرنے کی جستجو ہو، وہ صرف دنیا میں صرف اور صرف مال کمانا چاہتا ہو، دنیا کی آرائش و آسائشوں کو، رنگینیوں کو انجوائے کرنا چاہتا ہو، جس کو یہ نہ پتا ہو، جو اس بات کے اوپر آمادہ نہ ہوتا ہو کہ یہ 4 دن کی دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے، ایک دن اس کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ جو ایک پروسیجر ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو پھر مرنا بھی ہوتا ہے، وہ صرف اس بات کے اوپر تو ایمان رکھتا ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے، لیکن اس بات کے اوپر اس کا کوئی اندیشہ، کوئی گمان، کوئی یقین، یا وہ اس طرف سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اس کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، حالانکہ وہ اپنے اطراف میں کئی جنازے اور کئی رشتے دیکھ چکا ہے جو اس کے درمیان نہیں ہیں۔ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پھر ایک دن وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بہت سوں کے اہل و عیال ان کے سامنے سے چلے جاتے ہیں، بہت سوں کے پڑوسی، رشتہ دار، نانی، نانا، دادی، دادا، پھپھی، چچا، تایا، ماموں، بہت سارے رشتے سینئرز ہوتے ہیں، اولڈ سٹیزنز ہو کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن آخر تک ہم لوگ اس بات کے اوپر اپنا ایمان، اپنا یقین اس پختہ نہیں رکھتے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو ناظرین، حدیث مبارکہ کے مفہوم کو ذہن میں رکھیے اور اس بات پر یقین رکھیے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کبھی بھی وہ سکون، وہ اطمینان نہیں مل سکتا
جو ایک دنیا سے محبت کرنے والے کو ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ قید خانے میں اندھیرا ہوتا ہے، وہاں پر گرمی ہوتی ہے، شدید گرمیوں میں گرمی، شدید سردیوں میں سردی، جسم کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جو آپ کو گرمیوں میں ٹھنڈا رکھ سکیں اور سردیوں میں گرم رکھ سکتے ہیں۔ کھانا بھی آپ کو آپ کی مرضی اور مقصد کا نہیں ملتا، بڑی پتلی سی عجیب سی بدبودار قسم کی دال ملتی ہے، بڑی کڑک قسم کی پاپڑ جیسی روٹی ملتی ہے، پانی بھی گدلا ملتا ہے، بدبودار ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک قیدی کے لیے قید خانے میں ہوتی ہیں، جو عموماً ہمارے وطن عزیز پاکستان کے جو قید خانے ہیں وہاں پہ عموماً ایسے ہی معاملات ہیں۔ تو ہمیں اس دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ ہمارا دنیا سے یقین ہونا چاہیے کہ ہم ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور دنیا سے نکل جانے کا کامیابی کا راز کیا ہے؟ دنیا میں کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گیا۔ جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس کے کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہوا اس دنیا سے گیا، کہ جب وہ اس دنیا سے نکلا تو اپنے ایمان کو سلامت کر کے ساتھ لے کے اس دنیا سے گیا۔ تو وہ جو ہے دنیا سے کامیابی اسی کے اندر ہے ہمارے اسلام میں، کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں، نکلیں، جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائیں ہماری روح قبض کرنے کے لیے، تو ہمارے زبان پہ کلمہ طیبہ ہو، کیونکہ مرنے کے بعد قبر میں جو 3 سوالات ہیں اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دکھایا جائے گا، جب وہ ہماری قبر میں تشریف لائیں گے، ہم ان سے پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو ان 3 سوالوں کے جوابات وہی شخص دے سکے گا جو دنیا میں جس نے قیدی کی طرح زندگی گزاری ہوگی۔ تو برائے مہربانی اس حدیث مبارکہ کو فوکس کیجئے، اور فوکس کرتے ہوئے سمجھ لیجئے کہ دنیا جو ہے اس میں ہمیں اسی طرح رہنا ہے کہ ہمارے اندر دنیا نہ رہے، ہم دنیا میں رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ تم اپنے گھر کو قبر جیسا نہ بناؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر کو قبروں جیسا نہ بناؤ، کہ جس طرح قبر کے اندر مردے عبادت نہیں کرتے، تم بھی اپنے گھر میں رہ کے میرے پہ درود پاک نہیں پڑھتے، تو زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں ہمارے گھروں میں اگر ہم درود پاک نہیں پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ان گھروں کو جس میں ہمارے اہل و عیال ہیں، جس میں ہماری والدہ ہیں، والد ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ہمارا ایک کنبہ ہے، ایک برادری ہے، وہ مکان، وہ گھر جس میں 4 دیواریں ہیں، چھت ہے، گھر کی تمام آسائشوں سے مزین، جس کے اندر تمام چیزیں، تمام ہماری آرائش و آسائشوں کی چیزیں موجود ہیں، اس کو اللہ کے رسول نے قبر سے تشبیہ دی ہے کہ اگر اس گھر میں درود پاک نہ پڑھا جائے تو یہ بڑا المیہ ہے اور بڑا سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ بہت ساری پریشانیاں جو ہمارے گھروں میں، ہمیں سوچنا چاہیے کیا وجہ ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کے پیچھے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر پراپر درود پاک کی کثرت ہو رہی ہے، کیونکہ درود پاک تو ایسا ہے کہ اس کے بغیر تو آپ کی کوئی دعا ہی قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں آپ کی دعا مقبول نہیں ہے اگر اس کے آگے اور پیچھے آپ نے درود پاک نہیں پڑھ رکھا۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی یا ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو کیا درود پاک کا نذرانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اگر نہیں کرتے تو ہمارے گھر کو اللہ کے رسول نے قبروں سے تشبیہ دی ہے، اور اگر کرتے ہیں تو پھر ہر مرض کی جو دوا ہے وہ صلی علیہ ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، اور اس پروگرام کو جب تک دیکھتے رہیے درود پاک پڑھتے رہیے۔ کشمیر سے ایک ہماری بہن ہے جن کا نام ہے شبانہ، والدہ کا نام فرماتی حافظہ۔ بڑی عجیب سی بات ہے ناظرین محترم، کہتی ہیں کہ گھر میں سے اکثر زیور اور پیسے غائب ہو جاتے، گھر میں کوئی چور نہیں ہے، اور ہمارے اپنے لاکرز ہیں، ہماری اپنی کیز ہیں، ہماری اپنی چابیاں ہیں، اور وہاں تک کوئی باہر کا آدمی پہنچ نہیں سکتا، باہر کے آدمی کو وہاں پہ ایکسیس ہے ہی نہیں، گھر میں کوئی کام کرنے والی نوکرانی، ماسی، ڈرائیور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں رکھی ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے لوگ ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہاں پیسے گن کے رکھے، بعد میں دیکھا تو وہ پیسے غائب تھے، چوری تو نہیں ہوئے۔ ان کو ایسا شائبہ ہے کہ کوئی انویزیبل مخلوق کا کام ہے۔
آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے اور یہ ایسا ہی ہے، یہ کسی کی شرارت ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، کیونکہ اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو کیوں ہم واش رومز میں جانے سے پہلے یہ مسنون دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما شیطان جنیوں سے اور شیطان جنوں سے۔ تو یقیناً اس قسم کے معاملات ہیں، اور جہاں اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں وہیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ جو 2.5 پارے کی ہے اس کو پڑھنے کا حکم بھی ہے، کہ یہ جس گھر میں روزانہ پڑھی جائے گی، جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے جو شریر جنات ہیں وہ چلے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو پنجگانہ نماز کی پابندی رکھیں، باوضو رہیں، اور اپنے گھر میں اذانیں روزانہ دیں۔ اذان جس جگہ پہ دی جاتی ہے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ نمازوں کے لیے اذان دینا تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو دی جاتی ہے، لیکن ایسے معاملات میں مشکل وقت میں، مشکل گھڑیوں میں بھی اذانیں دی جاتی ہیں۔ تو ایک تو روزانہ اپنے گھر میں اذان دیجیے، اور ہو سکے تو روزانہ اپنے گھر میں ایک سورہ بقرہ ضرور پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے چاروں کمروں، ہر کمرے کے 4 کونوں پہ اس کو کچن باتھ روم چھوڑ کے اسپرے کیجیے، اور اپنے گھر میں ایک 7 سورہ بقرہ اور ایک قرآن پاک کا ختم بھی فرما لیجیے۔ خود بیٹھ کے کر لیجیے اگر آپ کے مخارج و تلفظ بہت اچھے ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں کسی قرہ کو بلوا لیجیے، مسجد سے، مدرسوں سے قرہ حضرات کو بلوا لیجیے، ان سے کہیے کہ ایک قرآن پاک اور 7 سورہ بقرہ شریف کا ختم کر دیں، روزانہ اذان دیجیے، خود بھی سورہ بقرہ پڑھیے، اور عشاء کے بعد 4 صورتیں، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ مزمل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ خصوصی کرم فرمائے گا، کیونکہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ سے اول اور بلند اور بالا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین کی امت میں سے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن پاک کی جو دولت ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، اس کی تلاوت سے ایسے بہت سارے بے شمار مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ گھبرانا اور پریشان بالکل نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ ہو سکے تو اپنے گھر میں ایک بکرے کا صدقہ ہر مہینے ضرور دیں، نہیں دے سکتے تو روزانہ ایک مرغی کا صدقہ دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو روزانہ اپنے گھر میں گائے کا پھیپڑا لائیں، اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کروا کے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے وہ صدقہ کرائیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے گھر سے یہ نحوست، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ ٹینشن، یہ چوری چکاری جو بھی ہے یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ الحمدللہ ایسے بے شمار لوگ اس مسئلے کو لے کے ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان کو ایسے تدارک بتائے، اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اور پانی کون سا ہونا چاہیے؟ زمزم ہونا چاہیے، وہ پڑھ کے اس کو کثرت سے سارے گھر والے بیٹھ کے پئیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت کرم ہو جائے گا۔ مسقط سے ہماری ایک بہن ہے، نام بتاتی ہیں زہرا، والدہ کا نام بتاتی ہیں فاطمہ، اور کہتی ہیں کہ جعلی مقدمات میں ہمارے رشتہ داروں نے ہم کو پھنسا دیا ہے۔ تعلق ان کا مسقط سے ہے، لیکن جن معاملات میں ان کو پھنسایا وہ جگہ ہے ہمارا وطن عزیز پاکستان، اور ان کے اندر ان کے بہت سارے رشتہ دار شامل ہیں۔ جعلی مقدمات میں ان کو پھنسا دیا ہے، بہت پریشان ہیں، بہت ٹینشن میں ہیں، زندگی مسقط اور عمان جیسے پردیس میں گزاری ہے، ان چیزوں سے بالکل نابلد ہیں، نہیں پہنچ پاتے ان چیزوں کو، بہت پریشان ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہ پراپرٹی کے جو پرابلمز ہیں، جعلی مقدمے ہیں، ان سے ان کا سلوشن ہو جائے، تاکہ یہ آپس کی جو رشتہ داریاں ہیں یہ بھی خراب نہ ہوں، اور جو بھی ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگیں اس سے بھی وہ باعزت بری ہو جائیں، ان کی جو عزت کے اوپر جو اس وقت اسٹیک پہ جو عزت آئی ہوئی ہے اس سے وہ نکل جائیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا وظیفہ بتا دیجئے تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو۔ ضرور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی کرم فرمائے، پنجگانہ نماز کی پابندی رکھیں، اور صلاۃ الحاجات برائے خیر یا صلاۃ الحاجات برائے اس مسئلے کا حل، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، اور آپ جب صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو عشاء کے بعد پڑھیں، اس کو ظہر کے بعد پڑھیں، اس کو مغرب کے بعد پڑھیں، اس کو اگر آپ فجر سے پہلے اٹھیں تھوڑی دیر پہلے اور 2 نفل آپ تہجد کے پڑھیں، اس کے بعد صلاۃ الحاجات پڑھیں کہ یا رب العالمین مجھے اس مسئلے سے، مجھے میری پرابلم کو سولو فرما دے، میری اس مسئلے سے جان خلاصی ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ یقین کیجیے گا کہ یہ 2 نفل آپ صلاۃ الحاجات پڑھیں گے، آپ کے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کو ایک عام نماز کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد کوئی بھی ایک سورت اس کے ساتھ ملا لیجئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ لیجئے، اور ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 اس کو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھنا ہے، جو ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، اور عشاء کے بعد سورہ فتح
سورہ فتح عشاء کے بعد پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ یا رب العالمین جن پریشانیوں کے اندر میں اور میرے گھر والے اس وقت ہیں، جو ہماری عزت جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر ہے، جو جعلی مقدمات میں ہمارے رشتہ داروں نے ایک بھیڑیے کا لباس پہن کر ہمیں پھنسانے کی کوشش کی ہے، ہمیں اس سے نکال دے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ بہت بڑے بڑے پہاڑ کے برابر بھی اگر مسائل ہوں تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہو، قرآن پاک کی تلاوت آپ کے ساتھ ہو، کثرت سے درود پاک اور استغفار آپ کے زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں اور نکل جائیں گے۔ اور ایسی موقع پہ اکثر و بیشتر میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی منت بھی مان لیجئے کہ یا رب العزت میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں 10 روزے رکھوں گا، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، 1000 لوگوں کو یا 500 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا کسی بچی کی شادی میں جہیز کا انتظام کر دوں گا۔ جو بھی آپ کی استطاعت ہو، آپ اپنی استطاعت سے پروردگار سے ٹریڈنگ کر لیجئے، اس سے تجارت کر لیجئے، اس سے ایک منت مان لیجئے۔ آپ یقین کیجئے گا آپ جب یہ کام کریں گے، آپ کی یہ نیت ہوگی اور انشاءاللہ آپ کا یہ کام حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کراچی سے ندیم صاحب ہیں، والدہ کا نام فرماتے ہیں زبیدہ، اور کہتے ہیں کہ جی غصہ بہت آتا ہے، غصے کے بہت شدید تیز ہیں، اور اتنی شدت ہے غصے کی کہ گھر کے نوکروں سے، بچوں سے، اپنی بیگم سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے جہاں پہ دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں اپنے کلیگ سے، محلے میں نکلتے ہیں تو محلے والوں سے، دوست احباب، رشتہ دار، پرانے دوست، سارے ان کے غصے اور ان کے جلال کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، بہت تنگ ہیں، خاص طور پر ان کی بدسلوکی کی وجہ سے۔ ناظرین محترم، غصہ تو ہر انسان کو آتا بھی ہے اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ کسی جگہ پر غصہ کرنا جائز بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، کوئی آپ کے والدین کو گالی دے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، کوئی آپ کے اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، لیکن غصے کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ وہ غصہ جو آپ دوسرے کے اوپر کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو نقصان دیتا ہے، سب سے پہلے آپ کا بی پی ہائی ہوتا ہے، سب کا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، آپ کو برین ہیمریج کا خدشہ ہوتا ہے، آپ کی باڈی کے اندر اس کے بڑے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں تک میں نے سنا ہے، میرے بہت اچھے اچھے ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ زیادہ غصے کی وجہ سے انسان کو کینسر تک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غصے کو ختم فرمائے، اور یہ غصہ جو ہے یہ کسی شرارت کی وجہ سے ہی، نظر بد کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے آپ ان کی بیٹھ کے کاؤنسلنگ کریں، ڈائریکٹ ان کو وظیفہ نہ دیں، پہلے ان کو بٹھا کر سمجھائیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو غصے کے نقصانات بتائیں کہ یہ غصہ جو پینا ہمارے اسلام میں جو ہے نا یہ ہے حرام، مگر اس کو پینا جائز ہے۔ ایک وہ عمل جو ہو حرام اور اس کا پینا ہمارے اسلام میں جائز ہے وہ ہے غصہ، کہ غصہ جو ہے وہ حرام ہے اور اس کو پی جانا یہ جائز ہے۔ تو سب سے پہلے ان کو اسلامی نقطہ نگاہ سے، دنیاوی نقطہ نگاہ سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کو سمجھائیں کہ آپ نے ہر صورت میں غصے کو، جلال کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، کیونکہ یہ شیاطین کے عملیات میں سے ایک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث مبارکہ کے مفہوم میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جب بھی آپ کو غصے کی کیفیت آئے، آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیے، وہاں سے واک آؤٹ کر جائیے، وضو بنا لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ غصے سے دور ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ان سے کہیں کہ یہ تسبیح پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور 21 مرتبہ سورہ فلق، 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، پانی پئیں، کثرت سے زمزم کا ان کو استعمال کروائیے، اور ان سے کہیے کہ ایک نہانے والا جو عمل ہے وہ لازمی کریں، روزانہ جب بھی نہائیں، نہانے سے پہلے ایک بول میں پانی بھر کے اس کو اپنے پاس رکھیں، اس میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈپ کریں، ایک سورہ فاتحہ، ایک آیت الکرسی، چاروں کل صرف ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، روزانہ یہ عمل روزانہ کرنا ہے، ایک سورہ فاتحہ، ایک آیت الکرسی، چاروں کل پڑھ کے ہاتھ اس میں ڈپ کر لیجئے، اس کے اوپر دم نہیں کرنا کیونکہ یہ پانی سے آپ نے نہانا ہے، اور جس کا قرآن پاک پڑھ کے کسی پانی پہ دم کر کے آپ اس سے نہا نہیں سکتے کیونکہ اس پانی نے سیوریج میں جانا ہے، تو بس آپ نے یہ ڈپ کرنا ہے، اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس پانی سے نہاؤں گا، میرے پہ ہر قسم کے بد اثرات جتنے بھی ہیں وہ سب چلے جائیں۔ پانی کو لے جا کے بالٹی میں ڈال دیجئے اور اس کو ایک مرتبہ اپنے پورے جسم سے بہا لیجئے، تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ بڑے اس کے پازیٹیو ثمرات، فروٹفل رزلٹ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سے غصہ انشاءاللہ بالکل چلا جائے گا۔
سیالکوٹ سے ہماری ایک بہن ہے، ایمان ان کا نام ہے، والدہ کا نام فیروزہ ہے، فرماتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری بڑی خوبصورت سی بچی ہے، بچپن سے اس کی کیفیت چینج ہوا کرتی تھی لیکن میں اس چیز کو سمجھ نہیں پائی۔ آج جب وہ تھوڑی سی سن بلوغت کو پہنچی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ اس کے اوپر حاضری آتی ہے، اور حاضری آتی ہے تو اس کی آواز بدل جاتی ہے اور اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، اور وہ ہمیں ایسی ایسی زبانوں میں گفتگو کرتی ہے جو زبان اس کو نہیں آتی، وہ ایسی ایسی راز ہمارے خاندان کے کھولتی ہے جب وہ اس وقت موجود ہی رہی تھی۔ بچی کی عمر بہت کم ہے اور اس کے اوپر یہ جنات کا مسئلہ ہے۔ ہم نے شروع میں اس بات کو بلیو نہیں کیا، اس پر ٹرسٹ نہیں کیا، اور ہم نے کہا نہیں، یہ دور جدید میں اس طرح کی کوئی بھی باتیں نہیں ہو سکتی۔ ہم ان کو نفسیاتی ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے، ان لوگوں نے اس کو نیند کی دوائیاں دے کے سلا دیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم وہاں سے بیزار ہوئے، ہم بڑے بڑے ہاسپٹلس گئے، ڈاکٹرز کو کے پاس گئے، پھر ہم نے قرآن پاک پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر ہم عاملین کے پاس گئے، مفتیان کے پاس گئے، علماء کے پاس گئے، لیکن ابھی تک ہم کو کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملا۔ ہاں، ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ بچی کے ساتھ کوئی جنات کا مسئلہ ہے، تو برائے مہربانی کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی، ہم سب مل کے اپنی بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کا بھی مسئلہ حل ہو، اور ایسے بے شمار لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان مسائل سے دوچار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر کرم فرمائے۔ کہ بہت بڑے آزمائش و امتحان کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کی کوئی بچی گھر میں بڑی خوبصورت سی ہو، اور بچیاں تو ہوتی ہی خوبصورت ہیں، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچیوں کو بڑا خوبصورت بنایا الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ماں کی مامتا کو ٹھنڈا رکھے، سارے بچوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ تو یہ بڑے ایک آزمائش کی بات ہوتی ہے کہ جی وہ کسی بچی کے اوپر حاضری آتی ہے، اس کی آواز بدل جاتی ہے، اور وہ ایسی ایسی حرکتیں کرے جس کے اوپر آپ کو یقین ہو کہ یہ کر ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، خیر فرمائے گا، انشاءاللہ یہ بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس کے اوپر ایک مرتبہ سورہ جن اور ایک مرتبہ سورہ فتح کی تلاوت کیجئے، اور تلاوت کر کے دم کریں پانی کو، اور دم کیا ہوا پانی اس کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ فلق، 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے دم کریں اور اس کو پلائیں۔ اور اس کو اگر بچی آپ نے اس پہ ایج صحیح مینشن نہیں کی ہے، اگر یہ بچی قرآن شریف پڑھ سکتی ہے تو ایک منزل کے نام سے ایک بڑی اچھی وظیفہ آتا ہے، منزل کے نام سے، اس کو آپ جب انٹرنیٹ پہ لکھیں گے منزل وظیفہ تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں قرآن پاک میں وہ آیات جن کا شفا سے بڑا گہرا تعلق ہے اور بے شمار پریشانیوں سے ان کا گہرا تعلق ہے، اس طرح کے امراض سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو منزل اگر فجر کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھ لے، یہ بچی خود اپنے اوپر دم کرے، پانی دم کر کے پیے، تو انشاءاللہ دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ اگر آپ کو اللہ نہ کرے کہ ان چیزوں سے بھی کوئی مسئلے آپ کے حل نہیں ہوتے، تو پھر میں آپ کے لیے حاضر ہوں، آپ مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کے لیے، اپنی بہن کے لیے اور اس بچی کے لیے کروں گا۔ اسلام آباد سے علی صاحب ہیں، والدہ کا نام شاہانہ ہے، فرماتے ہیں کہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے، اور کہتے ہیں کہ بڑا علاج بھی کرایا لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ جو ہے ہمیں وہ نہیں ہوا، اور یہ پہلے پڑھتے تھے سال میں 1 دفعہ، پھر یہ بڑھ گئے تو سال میں 3 دفعہ ہو گئے، اب یہ مہینے میں 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ جاتے ہیں، اور منہ سے جھاگ نکل جاتا ہے، جس کیفیت میں ہوتا ہوں، جس حالت میں بھی ہوتا ہوں ایک دم گر جاتا ہوں، اور اس کے بعد یہ دورے پڑتے ہیں، دورے پڑنے سے پھر بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہی کوئی پرانے طریقے، کوئی چپل سنگھا رہا ہوتا ہے، تو کوئی اگربتیوں کی دھونی دے رہا ہوتا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہوتا ہے، اور اس کی یہ جب دورہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی کمزوری بہت دنوں تک رہتی ہے۔ اس کمزوری کے بعد جب میں تھوڑا ٹھیک ہونے لگتا ہوں، دورہ دوبارہ پڑ جاتا ہے، تو میں جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ بڑا کمزور ہو چکا ہوں۔ تو برائے مہربانی میرے مسئلے کا حل نکال دیجئے۔ ہم مسئلے کو کیا حل کریں گے جی؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور کروائیں گے بھی اپنے سارے ویور سے، دیکھنے والوں سے، جہاں جہاں بھی ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ دن بدن اس کے اندر اس کی ویورشپ میں ماشاءاللہ بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں، جب یہ پروگرام دیکھا کریں تو درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا کریں۔ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہوئے پڑھ رہے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو یہ پڑھتے رہیے اور دعا مانگتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھلائی ہو جائے، کرم ہو جائے، سب کے اوپر رحم ہو جائے، سب کے اوپر کرم ہو جائے، اپنے سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہو جائے، ثم آمین۔ تو ہر نماز کے بعد میرے بھائی سورہ رحمان
پڑھ کر اپنے آپ کو سورہ رحمان خود پڑھنی ہے ہر نماز. ایک تو پنجگانہ نماز کی پابندی کریں, باوضو رہنے کی کوشش کریں, دن بھر کثرت سے زیادہ یہ وظیفہ جو میں نے بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کثرت سے دن بھر پڑھیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, وضو بے وضو اس کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے. اور ہر نماز کے بعد سورہ رحمان جس کو زینت قرآن کہتے ہیں, قرآن پاک کی تمام صورتیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں, لیکن یہ سورہ رحمان جو ہے اس میں پروردگار نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ والی جو سورہ رحمان ہے یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کے زمزم پہ دم کر کے پانی دم کر کے پئیں. انشاءاللہ تعالی یہ مرگی کے بھی مسئلے حل ہوں گے, اور یہ جس وجہ سے آپ کو یہ ہے یہ نظر بد کی وجہ سے, یہ انشاءاللہ مسئلے بھی آپ کے حل ہو جائیں گے. رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ آیت الکرسی چاروں کل پڑھیے, اپنے دونوں ہتھیلیوں پہ دم کیجیے, سر سے لے کے پیر تک جہاں پورے جسم پہ آپ کا ہاتھ جائے وہاں پر انشاءاللہ اپنے اوپر دم کیجیے, اور بہت جلدی آپ ہمیں خوشخبری سنائیں گے کہ انشاءاللہ یہ مرگی کا پرابلم اور دیگر مسئلے بھی آپ کے حل ہو گئے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان آغا منہاج کو, یقین کی اس پوری ٹیم کو ٹیلنٹ نیوز سے اجازت دیجیے. بہت جلد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. یہ پروگرام آپ باقاعدہ دیکھتے ہیں ہر جمعے کو, ہفتے کو, اور اتوار کو دوپہر 3 سے 4 کے درمیان. اس پروگرام میں شامل ہو کر آپ اپنا نام, والدہ کا نام اور اپنی کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ اور اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں, اور ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ صحیح کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری صحیح کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور آپ کی جو آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے ہمارے پہ بھروسہ کیا اور آپ جتنے بھی اوراد و وظائف پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کے تمام اوراد و وظائف کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. پروگرام کو دیکھتے رہیے, اس کو آگے شیئر کرتے رہیے, اس میں شامل ہوتے رہیے, اور دن بھر کثرت سے اذکار کرتے رہیے. اپنے آپ کو اپنے والدین کی قدم بوسی کرتے رہیے, ان کی دست بوسی کرتے رہیے, اور لوگوں کو خوش رکھیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمت اللہ.